बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पूरे मुल्क में इस वक्त बिजली चोरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है। गुजरांवाला में उसकी क्या सूरत हाल है, कितने बिजली चोर पकड़े गए हैं, कितनों के ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी है, और इसके अलावा एक डिफ़ाल्टर की लिस्ट है जिन्होंने एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 2.5 अरब के करीब रुपया है जो गुजरांवाला के अंदर मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज़ के ज़िम्मे हैं, मुख्तलिफ़ अफराद के ज़िम्मे हैं, मुख्तलिफ़ लोकल जो कंज्यूमर है उनके ज़िम्मे हैं। हमने ये भी पूछना है, और हमने ये भी पूछना है कि इस वक्त जो बड़े बड़े डिफ़ॉल्टर हैं, जो मिलियंस के डिफ़ॉल्टर हैं, क्या गैपको उनकी जायदादें कुर करने के लिए, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी कोई इक़दाम उठा रही है। हमारे साथ गैपको बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरमैन शुएब भट्ट साहब हैं। शुएब भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ सर बताइए कि अब तक जो है हमारी क्या कार्रवाई है। जी आप साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपका दिल की गहराई से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि जो गुजरांवाला पावर कंपनी है तो उसके जो हमने रिकवरीज़ कर रहे हैं, जो ये हमने कैंपेन स्टार्ट की हुई है, उसके मतलब मैं बता सकूँ। ज़ाहिर है ये गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और सारी गवर्नमेंट्स जो हैं वो कोशिश तो करती रही, लेकिन इस तरह की जो है ना हमें नहीं रिज़ल्ट्स मिले। तो उसकी मेन वजह यही है जब क्योंकि ये वफाकी महकमा और पुलिस और बाकी महकमे सूबाई होते हैं तो उस तरह की उन्हें कोऑपरेशन नहीं थी मिलती। तो इस दफ़ा ऐसे हुआ है कि हमें पूरी तरह इधर से कॉरपोरेशन हमें कोऑपरेट कर रहे हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये जो डिफ़ॉल्टर्स हैं इनसे अमाउंट भी रिकवर्ड होंगी और जो बिजली चोरी करते हैं लोग उनको भी पकड़ा जाएगा इंशाल्लाह। मतलब हम इससे पहले कि हम जाएं कि कितने पकड़े गए हैं, क्या कार्रवाई हो रही है, सवाल ये करने वाला है कि जब लास्ट हमने इंटरव्यू किया था यहाँ पर, आपने बताया था कोई बिजली चोरी नहीं है, आप जैसे अपराइट लोग यहाँ पर बैठे हैं। फिर हम देख रहे हैं कि अब तो सैकड़ों की तादाद में चोर पकड़े जा रहे हैं। आप काम ठीक नहीं कर रहे थे, अब काम ठीक कर रहे हैं, या उस वक्त चोरी नहीं थी, अब चोरी क्यों पकड़ी जा रही है? देखिए यहाँ पे मिलियंस की तादाद में हमारे कंज्यूमर्स हैं। अगर आप मेरा पुराना इंटरव्यू निकालें तो मैंने उसमें भी कहा था कि चंद लोग होते हैं माशरे में जो इस तरह की हरकतें करते हैं और उस वजह से फिर ज़ाहिर है बाकी लोग भी बदनाम होते हैं। तो ज़ाहिर है जो लोग चोरी करते हैं एक आदत से, आप तो पूरे माशरे को तो ये नहीं कह सकते कि इसमें अब कोई चोर ही मौजूद नहीं है, उस वक्त भी थे। मैं इस बात को आपकी बाकायदा स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि गुजरांवाला जो है पावर कंपनी, वाहिद पावर कंपनी जिसे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस में 2 अरब रुपए के प्रॉफिट में है, और बाकी कंपनियां जो है उसमें कोई भी ऐसी कंपनी मौजूद नहीं है। तो ये जो है ये जो मुमकिन हुआ है ये गुजरांवाला के कंज्यूमर की वजह से है, और जो बेइंतहा मेहनत और कोशिश कंपनी के मुलाजमीन ने की है उसकी वजह से है। कमियाँ बेशियाँ मौजूद हैं जैसे सारे मुल्क में सारे महकमों में, तो इसमें भी मौजूद हैं। और थेफ्ट का एक पोर्शन पहले भी मौजूद था, वो अब भी है। पहले भी हम लोग इस पर कार्रवाई कर रहे थे लेकिन उस पर FIRs नहीं थी होती, वो पेंडिंग पड़ी रहती थी। अब ये है जब कमिश्नर साहब, DC साहब, इनको हदायत हुई हैं और ये पूरी तरह इसके ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, CPO साहब हैं, तो जो हमारी FIRs जाती हैं उस पर FIRs हो रही हैं, जिसकी वजह से जो है रिजल्ट पॉजिटिव तरीके से सामने आ रहा है। रोज़ाना आपके दफ्तर के बाहर एहतजाज हो रहे हैं, आपके इतने एक्शन तेज़ हो रहे हैं, इसके बावजूद भी लोग रो रहे हैं, पीट रहे हैं, रोज़ाना यहाँ पर बिल जलाते हैं कि उनको रिलीफ नहीं मिल रहा। हमने देखा कि एक खातून यहाँ पे एहतजाज कर रही थी, 179 उसके यूनिट थे और उसका बिल 19,000 था। ये जो मैकेनिज़्म है, ये जो आप इतना इकदाम कर रहे हैं, आम आदमी तक रिलीफ कब तक पहुँचे? देखें, मैं तो आपको उस चीज़ का जवाब दे सकता हूँ जो हम लोग एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। हम लोग लोगों को बिजली देते हैं, बिल जमा करवाते हैं और पैसे वापस भिजवा देते हैं। हमारा काम सिर्फ इतना है। ना हम लोग टैरिफ बनाते हैं, ना हम लोग उसके को कैटेगराइज करते हैं कि किसको कितने की बिजली जिस तरह मिलेगी। आप चोरी रोक रहे हैं, ओवर बिलिंग भी तो रोक सकते हैं। जी उसकी वो आप बात करें कि उसके लिए देखें हमने मैंने यही बहुत। मिसाल दी ना, 179 अगर किसी ने कंज्यूम किया है तो उसका 20,000 बिल आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको के जो चेयरमैन साहब हैं वो काम नहीं कर रहे, कि आपको की जो चीफ हैं काम नहीं कर रहे, कि आपको की टीम नहीं काम कर रही, कोई नलायक लोग नीचे बैठे हैं जिसने गरीब का जीना हराम किया हुआ है। मैंने बताया कि देखें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इक्का दुक्का ऐसे मामला हो जाते हैं तो उसको हम लोग के टेक करते हैं। जो लोग हमारे पास आते हैं और जो उसके ज़िम्मेदार होते हैं उनको शो कास मिलता है। और हम लोगों ने देखे AMI मीटर लगवाए हैं, ऑटो मीटर रीडिंग वाले जो मीटर लगे हैं उसका देखें ये क्रेडिट और डिसक्रेडिट दोनों होते हैं। तो जो पिछली गवर्नमेंट गई थी, जो ऑनरेबल मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने दौर में ये ऑटो मीटर रीडिंग वाले मीटर लगवाए थे। और आज
یا کل آپ سب لوگ اس کے ثمرات سے فائدہ اٹھائیں گے. آٹومیٹک جب ریڈنگ آئے گی تو کسی کے پاس ہینکی پھینکی کی گنجائش ہی نہیں رہے گی. کب تک یہ جو ایم ای میٹر ہیں کب تک آپ مکمل کریں گے؟ کب تک کوئی بندہ یہاں پر یہ شکایت لے کے نہیں آئے گا کہ اس کو اوور بلنگ ہے اور یہ بل اس کا جو اکارڈنگ ٹو اس کے میٹر ریڈنگ نہیں ہے؟ جو ہم نے A2 B2 اور B3 ہیں وہ تو ہم نے مکمل کر دیے ہیں. A2 اور B2 عام B2 آپ زبان میں بتائیں کیا ہے؟ انڈسٹریل کنیکشن ہے نا, یہ چھوٹا اور بڑا انڈسٹریل کنیکشن ہے. اور ٹیوبل کے اب لگ رہے ہیں. جو ہمارا پہلے فوکس تھا یہ لوگ, یعنی آپ کا مطلب یہ تھا یہ جو زیادہ کنزیوم کرتے ہیں چوری کے چانسز بھی ادھر ہی ہیں؟ ظاہر ہے انڈسٹریل ہوتے ہیں اور انہی کو زیادہ یہ جو ہے نا, اگر کوئی اوور بلنگ والا کوئی ہمیں شکایت آتی ہے تو یہاں سے آتی تھی. تو ہم نے سب سے پہلے یہ کوشش کی کہ ہم لوگ جو ہے نا یہ میٹرز لگائیں تاکہ ایک تو ایکچوئل ریڈنگ آئے اور جو ہے نا ساتھ ہی جو چوری والا معاملات ہیں اس کو بھی ہم لوگ اس کو دیکھیں. ادھر ہم لوگ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کدھر کسی کا ایک فیس بند ہوا ہے, میٹر خراب ہے, اس کی ریڈنگ کتنی آ رہی ہے, اور ہم اسے ریئل ٹائم ڈیٹا کنزیومر کے ساتھ بھی اب شیئر کریں گے. وہ اپنی ایپ سے چیک کر سکے گا کہ میرے کتنے یونٹس چل گئے, میرا آج کے دن تک کتنا بل بن گیا. کو میں کوئی محتاط اندازے کے مطابق جو عام صارف ہے, اگر ہم A2 اور اس کو دوسرے کو نکال دیں, انڈسٹری کو اور ٹیوبل کو نکال دیں, تو کتنا صارف ہے ہمارے پاس؟ کوئی لم سم اندازہ ہے کتنے لاکھ ہے؟ 20 30 40 50 لاکھ ہے؟ تقریباً اتنے ہیں 40-50 لاکھ. اچھا, ان کو جو ہے جو یہ جو میٹر کی سہولت ہے ان کو کب تک ملے گی؟ دیں گے احتجاج انڈسٹری نہیں کرتی, ٹیوبل والا نہیں کرے گا, ذمہ دار کو کیا لگے, عام آدمی احتجاج کرتا ہے, تو عام آدمی تک یہ ریلیف واٹس کب تک متوقع ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ ہم ڈیجیٹل میٹر لگا رہے ہیں. ملکی جو حالات تھے آپ کے سامنے ہیں, جس طرح ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا, اور پھر جب یہ گورنمنٹ آئی ہے تو ان لوگوں نے جس طرح اسے پل بیک کیا, اور ہم لوگ کو جو ایک ہر روز کا نعرہ تھا کہ جی آج ڈیفالٹ ہو جائے گا, کل ڈیفالٹ ہو جائے گا, تو اس وجہ سے جو LCs رک گئیں, اس وجہ سے جو پروکیورمنٹ تھی وہ متاثر ہو گئی. یہ میٹرز تو تبھی لگیں گے نا حافظ صاحب جب میٹرز موجود ہوں گے. تو ہم لوگوں نے جب پراپر پروکیورمنٹ کی ہوئی ہے, لیکن جو لوگ ان کو مہیا کرنے والے ہیں ان کے پاس یہ مٹیریل آئے گا تو ہمیں دے گا. تو اب جیسے جیسے آ رہا ہے ہم ویسے ویسے لگوا رہے ہیں. بطور چیئرمین آپ نے کیا رول ادا کیا؟ کتنی آپ نے یہاں پر آپ نے کمیٹیز قائم کی ہیں, کتنے آپ نے فرنٹ ڈیسک قائم کیے ہیں تمام سب ڈویژن میں, کہ وہاں کا ساری وہیں رہے, اس کی اگر اوور بلنگ کی شکایت ہے وہ وہیں پہ پوری ہو جائے, وہ کیوں بار بار ہیڈ کوارٹر آتا ہے؟ ایکچولی یہ ہے دیکھیں کہ جب بجلی مہنگی ہو گئی نا تو لوگوں کو یہ یقین ہی نہیں آتا, مجھ سمیت آپ سمیت, کہ ہمیں یہی لگتا ہے کہ یار یہ ہم نے 200-300 یونٹ کنزیوم کیا تو اس کا اتنا بل آ گیا. تو پھر ہم لوگ پھر کوشش کرتے ہیں آفس میں جائیں. ہم جب SDO کے پاس جاتے ہیں, دیکھیں ایک جہاں پہ ہمیں لوگ چاہیے کام کرنے کے لیے 100, وہاں پہ ہمارے پاس 30 یا 40 لوگ ہیں. وہ لوگ بھی 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں. تو وہ جو لوگ ہیں نا پھر اس طرح لوگوں کو انٹرٹین نہیں کر سکتے, تو پھر کچھ لوگ پھر ہیڈ آفس کی طرف بھی آتے ہیں. تو دیکھیں مین پاور کی کمی کی بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ ظاہر ہے ہیڈ آفس میں آتے ہیں, وہ اس طرح انہیں نہیں ٹریٹ کر سک رہے ہوتے. بٹ صاحب نے کہا ہماری بڑی کمپنی ہے, ہماری بڑی اچھی کمپنی ہے, لائن لاسز کوئی نہیں ہے, اس کے باوجود یہاں کا صارف کیوں رو رہا ہے؟ میں نے نہیں کہا لائن لاسز نہیں ہے, میں نے کہا ہمارا لائن لاسز سب سے بہتر ہے. ہم اپنے ٹارگٹ کے ساتھ میٹ کر رہے ہیں, جو ہمارے ٹارگٹ ہمیں نیپرا کی طرف سے دیے گئے تھے ہم اسے میٹ کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ بھی گوجرانوالا کے اچھے کنزیومرز ہیں, اور یہاں پہ جو اچھے ہمارے جو ہم جن کو بجلی دے رہے ہیں وہ اپنے ٹائملی بل دیتے ہیں. یہ چند لوگ ہیں. آپ دیکھیں نا, آپ نے جو سوال آپ کرتے کہ جی اب لوگ چوریوں 811 لوگ ہماری, باقی کمپنیوں میں دیکھیں تو یہ بہت لمبی چوری ڈیٹیل ہے. تو بنسبت باقی شہروں کے گوجرانوالا کے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کی ٹیم چوری کم پکڑ رہی ہے کیونکہ وہی SDO ہے فیلڈ میں, وہی لائن مین ہے, وہی لائن سپرنٹینڈنٹ ہے, وہ تو اسی چور کو پکڑائے گا جو اس کو حصہ نہیں دیتا ہوگا. پہلی بات یہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ انجینئرز جو ہیں ظاہر ہے پڑھ لکھ کے اس فیلڈ پہ آتے ہیں, اسٹارویں اسکیل پہ ہوتے ہیں. میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی بدقسمت ایسا ہوگا کہ جو اس ملک کے ساتھ یا اپنی کمپنی کے ساتھ غداری کرتا ہو اور اس لیول کا بندہ چوری کرواتا ہو. اگر وہ ایسا کوئی آدمی ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بدترین جو ہے اس کا یہ کردار ہے. ہاں نیچے لیول پہ تو آپ کہہ سکتے ہیں جن کے پاس تعلیم کی کمی ہے, یا سمجھتے ہیں وہ کوئی ALM ہے یا لائن مین ہے یا کوئی میٹر ریڈر ہے, ان کے ساتھ ملی بھگت سے شاید کچھ لوگ کرتے ہوں. تو اصل تو چوری دیکھیں نا باقی کمپنیز میں جہاں پہ کنڈا سسٹم ہے, یہ چھوٹی چھوٹی 811 کیسز ہیں ہمارے. بڑی کی بات کر لیتے ہیں, آپ نے کہا چلیں چھوٹی چوری کو چھوڑ دیتے ہیں جو پکڑے جا رہے ہیں, جو آپ کے ملین ڈکار کے بیٹھنگ ہیں ان کے خلاف
آپ کی ٹیم کیا اقدامات کر رہی ہے؟ 50,000 کے قریب آپ کے ڈیفالٹر ہیں جو پیسے نہیں دے رہے، 2.5 ارب آپ کا وہ ڈکار کے بیٹھے ہیں. ذرا بتائیں نا، یہ کتنے لوگ ہیں، کتنے ٹاپ 10 کو آپ نے ابھی تک لائن پہ لیا ہے، کیا اقدام کیے ہیں؟ ہاں، یہ ایک بڑا اچھا آپ کا سوال ہے. یہ جو 50,000 کی آپ بات کر رہی ہیں، جب سے کمپنی بنی ہوئی ہے، جب سے یہ کام کر رہے ہیں، یہ تب سے ہے. یہ کوئی مطلب اگر بڑا چور نہ 6 پکڑا ماہ جائے، میں 7 میں ماہ نے میں کنڈی نہیں. لگائی ہے، میرا گھر کا میٹر ہے، انڈسٹری نہ پکڑی جائے، بڑا چور نہ پکڑا جائے، تو جس نے ویسے ہی 200 300، میں کسی چور کی حمایت نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں 200 والا پکڑا جا رہا ہے تو یہ ہزاروں والا کیوں نہیں پکڑا جا رہا؟ ابھی تو کیٹیگرائز کر لینا، دو سوال آپ مکس نہیں کر سکتے. ایک ہوتا ہے آپ چور. ڈیفالٹر پہ آ جائیں، ہاں، آپ ڈیفالٹر ڈیفالٹ. پہ آ جائیں، یہ جو ڈکار ڈیفالٹ کے بیٹھ گیا. ہاں، یہ ہے. اس کے لیے ہم نے اسے کیٹیگرائز کیا تھا. جو آنریبل منسٹر ہیں اور چیف اس کے ہمارے سیکٹری پاور ہیں، اور جس طرح کی پرائم منسٹر نے یہ کمپین سٹارٹ کی تھی، اس سے ہماری گیپکو نے جو ہے اس کو کیٹیگرائز کیا. اس کے لیے ہم نے 36 بڑے ڈیفالٹر کو جو 5 ملین سے اوپر سرکل کے. میں لیا. ہاں جی، جو 5 ملین سے اوپر ہے. ایک لا پہلے سے موجود تھا. پہلے ہوتا تھا ریکوری تحصیلدار، جو اب کسی وجہ پہ ختم ہو گیا. اب یہ ہم لوگوں نے یہ 4. مطلب آپ کے پاس لسٹ آگے، میں چاہتا ہوں آپ انڈسٹریلسٹ جو بڑے چور ہیں، جو ڈیفالٹر ہیں، سوری، آپ ان کے ذرا نام تو بولیں. یہ لسٹ آپ کے پاس پڑی ہے، چاہتے ہیں کہ آپ بتائیں کون کون سے لوگوں کو پتہ تو چلے یہ کتنے لے کر بیٹھے ہیں، اور آپ نے کیا کیا، کیا ان کی جائیدادیں پر کی ہیں؟ ہمارے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے. جو ہمارے پاس اختیار ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ان کے ڈسکنیکشن کرتے ہیں. ہم نے ان کے ڈسکنیکشن کر دیے تو وہ تبھی سے. ایک نام سے بند کرے گا فیکٹری، یہ نہیں ہو دوسرے سے جا سکتا. کے لگوا لیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہوتا. ہم لوگوں نے ان کے گھروں کے بھی کنیکشن کاٹے ہیں. ہم لوگوں نے ان کی انڈسٹری کے بھی کنیکشن کاٹے ہیں. ہم ایک شہر کے ہونے کے باوجود، آپ کو پتا میں لاسٹ ایئر چیمبر آف کامرس کا پریزیڈنٹ تھا. ہمارے پہ ظاہر ہے ان کا بھی پریشر ہوتا ہے، لیکن ہم لوگوں نے وہ بیئر کیا. آپ یہ دیکھ لیں، یہ جو ڈیفالٹر ہیں، اللہ کا شکر ہے یہ لسٹ سامنے ہے. یہ جب سے یہ ڈیفالٹر ہیں، ایک دن بھی ان کی بجلی نہیں چلی. یہ جو بڑے بڑے ڈیفالٹر ہیں، کسی کا 22 کروڑ ہے، ماسٹر ٹائلز والے ہیں، ٹھیک ہے. یہ اور 20 کروڑ روپے کا بھی یہ نہیں کی ایک فیکٹری ہے. اور پھر ہمارے جو اسٹیل سیکٹر سے ہیں، باقی وہ ہیں. ہمارے پاس کوئی ایسا بڑا ڈیفالٹر موجود نہیں ہے. اسٹیل سیکٹر کے ہیں یا ماسٹر ٹائلز کی وجہ سے ہماری جو ماسٹر ہے ٹائل کے آپ نے 2 نام بول دیے، پھر آپ نے بھی کہا کہ دونوں. اگر ایک ڈیفالٹر ہو گیا تو دوسرا کنیکشن نہیں دیتے. کیا اس نے 2 کٹھے لیے ہوئے تھے یا پھر ایک بند ہوا؟ نہیں نہیں، اسی کی فیکٹری کے ایک پہ ان کی ٹائل ہوگی نا، ایک پہ ان کا کوئی اور کام چل رہا ہوگا. یہ پرانے لگے ہوئے ہیں، آج کے نہیں لگے ہوئے. تو یہ ایک ہم لوگوں نے اللہ کی مہربانی سے ان کے کنیکشن تب بھی کاٹ دیے تھے جب یہ ڈیفالٹ کیا انہوں نے. اور بقایا جو لوگ ہیں اس میں. ٹاؤن میں بھی ماسٹر سٹی بڑا چور ہے، اور یہ کیپکو میں بھی بڑا چور ہے، وہاں پر بھی احتجاج ہیں، یہاں پر بھی احتجاج ہیں. یہ تو آپ ان سے سوال کریں، میں کیا کہہ سکتا ہوں. آپ میرا کے ماسٹر بلکہ اس کے لیے تو دیکھیں کمشنر صاحب، ڈی سی صاحب، سی پی او، آر پی او، وہ بڑے کمیٹڈ ہیں. اور پوری طرح ان پہ ایف آئی آرز بھی ہوئی ہیں. یہ نہیں کہ ان پہ ایف پکڑے آئی گئے آر ہیں کوئی؟ ابھی تک نہیں پکڑے گئے.